اب سے کچھ دیر پہلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ جاری رہے گی, آپریشنز جاری رہیں گے. کچھ ماضی کی پالیسی پہ بھی بات کی ہے, لیکن میں رانا صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کا کیا مطلب ہے, کیا سیکورٹی فورسز جو ہے دی جائے گی الیکشن کروانے کے لیے؟ انہوں نے کہا یہ ان کیمرہ ڈسکشن ہوتی ہے, اس پر ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن کیا مطلب اخذ کیا جائے اس اعلامیہ کا جو سامنے آیا ہے؟ اس اعلامیے میں 3 چیزیں واضح ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی کے خلاف ہمارے آپریشن جاری رہیں گے. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز اور پاکستان آرمی جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اور وہ اویلیبل نہیں ہے. پہلا مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا جو اس میں اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی نیشنل سیکورٹی کے ذمہ دار اداروں کے خلاف فورن سپانسرڈ پروپیگنڈا جو ہے اس کی ہم شدید مذمت کر رہے ہیں. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, رانا ثناء اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے. یہ سیدھا سیدھا پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ فورن سپانسرڈ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات کی پالیسی تھی, جو ان کے لوگوں کو رہا کیا گیا, ان کے ساتھ جو نرم پالیسی اختیار کی گئی, اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا ہے. تو یہ کس کی پالیسی تھی؟ یہ عمران خان کی پالیسی تھی. اب عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو جنرل باجوہ صاحب کی پالیسی تھی. ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب جب پاور میں نہیں آئے تھے تو اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میں پشاور میں ٹی ٹی پی کو دفتر کھول کے دینے کے لیے تیار ہوں, اور پھر مذاکرات کے بھی وہ حامی تھے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ پالیسی ان کی ٹھیک تھی یا نہیں تھی, لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں عمران خان, جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی جو پالیسی تھی اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا. اور بیسکلی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پالیسی تھی جس کے نتیجے میں اس وقت ملک میں دہشت گردی ہے, اور وہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے فوج اس وقت مصروف ہے, لہٰذا ممکنہ طور پہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی الیکشن. جی ظاہری بات, دیکھیں نا یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں بہت سے سینسٹیو ایشوز بھی انڈر ڈسکشن تھے. تو ظاہری بات ہے وہ کوئی بھی انٹائٹل نہیں ہے, نہ انٹیریئر منسٹر, نہ ہی ڈیفینس منسٹر, نہ ہی کوئی اور کہ وہ ان کو بتائے. لیکن یہ جو بہت کیئرفلی کرافٹڈ اعلامیہ ہے, یہ میٹنگ جو ہے دوپہر کو ختم ہو گئی تھی. اس میٹنگ کا اعلامیہ لکھنے میں 4-5 گھنٹے لگے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ تقریباً 7:45 7:30 7:45 بجے کے قریب آیا ہے. اور اس دوران یہ جو 3-4 گھنٹے ہیں, ان 3-4 گھنٹوں میں یہ اعلامیہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا, دوسری جگہ سے واپس پہلی جگہ پہ آ رہا تھا, پھر ایک تیسری جگہ پہ جا رہا تھا. اور اس دوران میں بہت سے لوگ میرے سمیت ہم پوچھ رہے تھے ان لوگوں سے جو اس کی ویٹنگ کر رہے تھے کہ بھائی کب تک جاری کریں گے. تو وہ ایک گھنٹہ کرتے کرتے انہوں نے اس پہ 4 گھنٹے لگائے. اس کا ایک ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ لکھا گیا ہے. تو اس کو سب کو, پاکستانیوں کو, صحافیوں کو, سیاستدانوں کو غور سے پڑھنا چاہیے. اس ایک چھوٹے سے اعلامیے میں آپ کو اگلے 6 مہینے کا پاکستان واضح نظر آ رہا ہے. تو کل قرارداد آئی پارلیمنٹ سے, اور حکومت کو کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مائنورٹی ہے, اس کو نہیں مانا جائے. آج اطہر من اللہ صاحب کا, جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک اضافی نوٹ آ گیا جس میں وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ 4-3 کا ہے, جس کی بنیاد پر یہ اب کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ چیف جسٹس نے مس کنڈکٹ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے بینچ سے ہٹا بھی دیا تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو, لہٰذا آپ استعفیٰ دیں. ریفرنس کی بات بھی ہو رہی ہے. آج جو ہے ڈیفینس کا جو پوائنٹ آف ویو ایک طریقے سے وہ بھی سامنے آ گیا. تو اس باتوں کو سب کو جوڑا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک اور بھی مطلب ہے. پہلی بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہو رہا, لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ اب سے کچھ دن کے بعد 12 اپریل کو 1973 کے آئین کی تشکیل کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں. تو یہ پارلیمنٹ کی قرارداد کی اپنی اہمیت ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے کی ایک اپنی اہمیت ہے, اطہر من اللہ صاحب کا جو اضافی نوٹ آیا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. لیکن جو میرے لیے بطور ایک پاکستانی انتہائی تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو ہے, نہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ, نہ پارلیمنٹ کی قرارداد, کوئی بھی, نہ ہی اطہر من اللہ کا نوٹ, یہ مجھے میرے اس سوال کا جواب نہیں دے رہا کہ پاکستان کے آئین کی تشکیل کے 50 سال پورے ہو گئے ہیں, 12 اپریل کو 50 سال پورے ہو جائیں گے اور اس آئین پہ عمل درآمد پاکستان میں نہیں ہو رہا, جس کے ذمہ دار سب کے سب ہیں. اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے اس میں تھوڑی سی ایک جھلک نظر آ رہی ہے کہ جی کبھی سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں جی کہ ہم نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہوا ہے, ہمارا استعفیٰ قبول کروا دیں. پھر وہی سیاستدان آتے ہیں کہ جی وہ ہم نے اسمبلی میں واپس جانا ہے, ہمیں واپس بھجوا دیں. تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ سب آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو ہماری تمام بڑی سیاسی جماعتیں, نام لیتا ہوں,
پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کا رویہ غیر آئینی ہے, غیر جمہوری ہے. ہمارے تمام ریاستی ادارے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آئین پاکستان کی تشکیل کے 50 سال پورے ہونے والے ہیں, تو 12 اپریل کو جب آپ ایک گولڈن جوبلی منائیں گے سو کالڈ قسم کی, تو عام پاکستانی نوجوان جو ہے وہ جب پوچھے گا اپنے امی ابو سے, ٹیچر سے کہ یہ آئین پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا, تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ ہے پاکستان کا اصل المیہ.